ایک غیر جانبدار آواز اور اس جوڈیشل سسٹم کو، ڈیموکریسی کو اور اپنا ایز اے نیشن، یہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ اور خوبصورت آواز ہوتی تھی۔ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل جو اس عہدے کو اپنے ذاتی ایجنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پٹیشن فائل کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے۔ اس وقت بھی ہم نے یہ ضرورت محسوس کی اور مناسب سمجھا اور آپ کو زحمت دی کہ یہ نہ تو ہم کنسرنڈ پارٹی ہیں جو ہم یہ پٹیشن فائل کریں، اور نہ ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا اعلی کار بننا چاہیے۔ اسی طرح ابھی جو ملک میں انسٹیبلٹی ہے، اس میں ہمارا رول تو بڑا امپارشل ہونا چاہیے۔ ہم فیل کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی نے زیادہ بالغ ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ہارس ریڈنگ یہ عرصے سے ہمارے ملک میں ایشو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ کانسنٹ اس طرح لی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو، لیکن اس ایشو کی گریب میں یہ بالکل ایک پریزیڈنٹ کسی بار ایسوسی ایشن کا، وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کام نہیں کیا کرتا تھا۔ یہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی رول آف لا کی بات ہے تو بار ایسوسی ایشن باقاعدہ ریزولوشن پاس کیا کرتی تھی، اور اس کے لیے جو پٹیشن آتی تھی وہ سب کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کسی ایک بینیفٹ کے لیے، کسی کو بینیفٹ دینے کے لیے، کسی ذاتی ایجنڈے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ بار کونسلز، بار ایسوسی ایشنز، انڈیپینڈنٹ جو ادارہ تھا، انڈیپینڈنٹ جو انسٹیٹیوشن تھا، اس کی حیثیت کھوئی جا رہی ہے، اس کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ بار ایسوسی ایشنز کا ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا، پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ آپ اپنا موقف دیں، آپ اپنی رائے دیں، آپ اپنی بات کریں۔ یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی گورنمنٹ کا ہم بریف اٹھا کر جا کر کورٹ میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ کسی بار ایسوسی ایشن، بار کونسلز نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ یہ ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس کا جو رول تھا، ہم اپنے اندر جھانک نہیں رہے، اب ہم اپنے اندر دیکھ نہیں رہے وکلاء کے مسائل کیا ہے، وکلاء میں جو الیکشنز کی بھرمار جس طریقے سے ڈیٹیریوریشن ہماری نارمز اور پرنسپل میں ہو رہی ہے، اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ ہماری بار کونسلز کا کام کیا تھا؟ ہماری بار کونسلز کا کام تھا ریگولیٹ فل کورٹ کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے 5 ججز کا بینچ بھی بنایا تو یہ ان کا ایک اختیار ہے، ایک اتھارٹی ہے، وہ ثوابدیدی اختیار ہے، اس پہ ہم نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی اس میں ایک انڈیپینڈنٹ رول رکھنا چاہیے، اور اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا کوئی رول بینیفٹ نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کو فیور کرنی چاہیے، خواہ کو حکومت ہے یا ادروائز ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جس طریقے سے یہ گند اچھالا جا رہا ہے، جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی اپنی میچورٹی کا یہ اظہار کر رہی ہیں اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی لڑائیوں میں، بار ایسوسی ایشنز کو، بار کونسلز کو ایک انڈیپینڈنٹ اپنے رول میں رہنا چاہیے۔ وہاں جا کر اپنے ان کے جہاں کہیں مسائل ہیں، یہاں کہیں برائیاں ہیں، ان کے تو اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، اپنے اپنے پروفیشنل، پولیٹیکل پروفیشنل، اور پلس اپنے اپنے اکاؤنٹس کے ایجنڈے ہیں۔ اس میں بار ایسوسی ایشنز کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ بار ایسوسی ایشن جو انڈیپینڈنٹ رول ہے وہ کھو جائیں۔ میں اس میں بھی رکھ دیا جس سے بار کا قد بڑا چھوٹا ہوا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے ایشوز ہیں، سپریم کورٹ بار ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس پہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے
صرف اور صرف الیکشن کو جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن دا مومنٹ الیکشن سپریم کورٹ بار کا گزرتا ہے تو وہ سارا ایشو کھائی میں پڑ جاتا ہے، جس میں ہمارے بہت سارے سینئر وکلاء جنہوں نے یہ اپلائی کیے ہوئے تھے پلاٹس، ان کی ڈیتھ ہو گئی، جو بڑا انفارچونیٹ ہے، وہ فیملیز بہت پریشان ہیں۔ اسی طرح کیسز کی فکسیشن ہے جو سپریم کورٹ میں کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرا کیس جو آج میں فائل کر رہا ہوں یہ کبھی سنا جائے گا، کب سنا جائے گا۔ تو یہ وہ بڑے سارے ایشوز تھے جو نہ صرف لیگل فٹرنیٹی کے حوالے سے بلکہ ہمارے لیٹیگنٹ کے لیے بھی، اور ایون میں سمجھتا ہوں ہماری جو نیشنل پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بڑا امپارشل رول پلے کر سکتے تھے، جو اب شاید ہمیں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ پریس کانفرنس آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ریکارڈ کی درستی کے لیے ہمارا بالکل یہ ایجنڈا نہیں ہے، ہم بالکل کسی پارٹی کا بریف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی فیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ ضرور ڈیمانڈ کرتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹی سے انکلوڈنگ کروائیں، اسی طرح اچھے اور ایماندار اور کمپیٹنٹ ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے ہمارا رول ہوتا تھا، اور ہم نے ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کی اور ہمیشہ بار ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ بار میں نہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی مداخلت ہونی چاہیے، اور نہ بار کا پلیٹ فارم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ہم آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم کنڈیم کرتے ہیں ان عناصر کو جو پولیٹیکل پارٹیز کا فورم استعمال کرتے ہوئے بار میں انٹرفیئر کرتے ہیں، اور اپنے ان اداروں کا جو بار کا فورم استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا فالو کرتے ہیں۔ یہ کسی طرح بھی نہ تو یہ وکلاء کے کاز کے لیے مفید ہے، بلکہ جوڈیشل سسٹم کے لیے اور ایون ڈیموکریسی کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے۔ بار کی آواز ہمیشہ ایک غیر جانبدار آواز، اور اس تمام پولیٹیکل پارٹی سے انکلوڈنگ گورنمنٹ کہ یہ زیادہ خوبصورت انداز سے اور وضاحت کے ساتھ اور بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے اس جو کرائسس ہے اس میں بہتر انداز سے اس میں گو تھرو ہوں۔ یہ لو کانفیڈنس موشن اگر آئی ہے تو اس میں وہ ان کا اپنا ڈومین ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اور گورنمنٹ کا۔ بار کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے حق میں یا دوسری کسی کے خلاف کوئی بات کرے، اور جو موجودہ ریفرنس ہے اس کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں جو گورنمنٹ نے بھیجا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ لارجر بینچ تشکیل ہوا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں اپنی سپریم کورٹ بار سے کہ وہ ایک بہتر فیصلہ اس میں دیں، جس میں کسی سپریم کورٹ سے کہ وہ کسی بھی فریق کو انٹو فیور کرنے کی بجائے ایک آئیڈیل ایک ججمنٹ دیں، جس سے ہمارا ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو، اور اس طرح کے کرائسس جو جس طرح کے آج کل چل رہے ہیں تاکہ ان سے نمٹزمہ ہوا جائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور شفقت چوہان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ بات آفس بیرر نہیں ہے۔ الیکٹڈ آفس بیرر کا کام ہوتا ہے بار کو ریپرزینٹ کرنا، لیکن بار کو ریپرزینٹ جہاں کہیں کو پٹیشن فائل ہوگی جہاں جانا پڑے گا تو اس کے لیے بار ایسوسی ایشن سے باقاعدہ ریزولیشن پاس ہونا چاہیے۔ اس کا بار کے سامنے ایشو آتا ہے کہ ایشو کیا ہے، کیا اس کو اپروو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ ایک صدر کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا جا کر فوراً پٹیشن ڈالے جی جیسے مرضی اس میں جا کر کود پڑے اور اس کے مطابق خود وہ پٹیشنر بن جائے اور دوسرا وکیل اس کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ ہمارے نہ رولز ریگولیشن اجازت دیتے ہیں نہ یہ پاسبلٹی ہے۔ اگلی بات جو آپ نے فرمائی کہ وہ لوگ جو الیکٹڈ ہیں، جہاں جہاں الیکٹڈ آفس بیرر ہیں ہمارے بھی ہیں، لاہور بار کی صدر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے سابق صدور ہیں، ہم اس بار کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اور بٹر صاحب ابھی لاسٹ ایئر تھے،
تو اپنا اپنا رول ہے. یہاں 2 گروپس ہیں, ہر گروپ کا اپنا رول ہے. کیا ہمارے گروپ نے کبھی بار ایسوسیشنز کو, بار کونسلز کو اس طریقے سے, اگر ہم الیکٹڈ آفس بیرر رہے تو ہم نے کیا کبھی اس طرح سیل کیا؟ کیا ہم کسی کے اکاؤنٹ میں جا کر پڑھے؟ اگر ہم نے کوئی بھی پٹیشن فائل کی تو اس کے لیے ہم نے بار ریزولوشن لی, اور بار کی ریزولوشن کے بعد ہم باقاعدہ پلیٹ فارم پہ آئے, اور وہ بھی رول آف لا کے لیے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اس کے لیے ہمارا چونکہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اقتدار میں ہیں لوگ جو غلط کر رہے ہیں, ہمیں اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ تمام بار ایسوسیشنز کے تمام وکلاء ان لوگوں کا. ہماری بار کونسلز کا کام تھا کہ ہمارے جو وکلاء ہیں, جو بار ممبرز ہیں, ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا. یہ کسی نے نہیں کیا. 5 سال سے 6 سال سے پلاٹس کا ایشو سپریم کورٹ کا پڑا ہوا ہے, اور الٹیمیٹلی آ کر ایک پرائیویٹ سوسائٹی بن گئی, اور پرائیویٹ سوسائٹی بنا کر اس کا بھی کیا کیا جا رہا ہے, نو باڈی از اویئر. یہ لوگوں کو پتہ نہیں, لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ایک چیزوں کو بیچ کر, زیور بیچ کر, جن لوگوں نے پلاٹس کے لیے انویسٹمنٹ کی تھی کہ تاکہ ہمیں کوئی گھر کے لیے جگہ مل جائے گی, وہ بھی ابھی اویئر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشن, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پاکستان بار کونسل کو جو ہمارے مسائل ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے. یہ ہم غلط کر رہے ہیں, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے کپڑے خود دھوئیں, اپنی لڑائی خود لڑیں. ہم ایک کے خلاف بی کے خلاف, ہمارا یہ کام نہیں ہے. اور جس طرح بھٹو صاحب نے بتایا کہ کسی کی لائف ٹائم ایک شخص کی اگر وہ ہو گئی ہے نااہلی, تو اس کا سپریم کورٹ سے کیا کام؟ سپریم کورٹ کہاں سے آ گئی؟ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کوئی ایسا کام نہیں ہے. وہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے, ذاتی ایشو ہے, ذاتی سبجیکٹ ہے, وہ ذاتی طور پہ کرے. اور اگر آپ ایک سپریم کورٹ کے صدر کے طور پہ, ایک بار ایسوسیشن کے طور پہ آئیں گے, تو دیٹس سیلنگ آف دی بار ان دی اکاؤنٹ آف دی ادرس. یہ ہمیں اس میں سے نکلنا ہوگا. آج اس کی ضرورت ہے.